السلام علیکم خواتین و حضرات، آج ہم غالب کی جو غزل پڑھیں گے اس کا پہلا شعر ہے: میں ہوں مشتاق جفا، مجھ پہ جفا اور سہی، تم ہو بیداد سے خوش، اس سے سوا اور سہی۔ مشتاق جفا کا مطلب ہے جس کو ظلم اپنے اوپر سہ لینا پسند ہو، اور بیداد کہتے ہیں ظلم کرنے کو، ستم کرنے کو۔ تو ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں خود جفا پسند کرتا ہوں، لہٰذا اے میرے محبوب مجھ پر اور جفا کر لو۔ تمہیں ظلم کرنا پسند ہے تو جتنا کر رہے ہو اس سے بھی زیادہ کر لو، میں کبھی اس کی شکایت نہیں کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب تک تم جن عاشقوں پر ظلم کرتے رہے ہو وہ جھوٹے عاشق تھے، وہ میری طرح کے سچے عاشق نہیں تھے، اس لیے وہ اس ظلم کے اوپر احتجاج کرتے تھے۔ لیکن تم مجھے دیکھو گے کہ میں اس ظلم پر کبھی بھی شکایت نہیں کروں گا۔ دوسرا شعر ہے: غیر کی مرگ کا غم کس لیے اے غیرت ماہ، ہے ہوس پیشہ بہت وہ نہ ہوا اور سہی۔ ہوس پیشہ کہتے ہیں جو سچا عاشق نہ ہو، اور غیر کی مرگ کا مطلب یہ ہے کہ اگر رقیب کی موت، رقیب اگر مر گیا ہے تو اس کے لیے اتنا زیادہ تم غم کس لیے کر رہے ہو۔ اور تم غیرت ماہ کا مطلب ہوتا ہے جس کو دیکھ کر چاند بھی شرمائے۔ تو فرماتے ہیں کہ اے چاند کے لیے باعث رشک محبوب، غیر مر گیا ہے تو اس کا غم کیوں کرتے ہو۔ ایسے تو لوگ دنیا میں بکھرے پڑے ہیں جو محبت نہیں کرتے، ہوس رکھتے ہیں، تو تمہارے لیے کیا مشکل ہے؟ اس کے علاوہ تم جس کو چاہو اپنا سکتے ہو۔ اگر اب تم ہوا ہوس کے بندے ہو اور تمہیں ایسے ہی بندے چاہیے تو وہ ایسے نایاب نہیں ہے کہ تمہیں مل نہ سکے۔ اصل میں شاعر کا مقصد یہ ہے کہ میرے سوا جتنے بھی لوگ محبوب کے پاس جائیں گے سچے عاشق نہیں ہوں گے۔ سچا اور حقیقی عشق صرف میری ہی ذات تک محدود ہے۔ شعر دیکھیے: تم خداوند ہی تم ہو بت، پھر تمہیں پندار خدائی کیوں ہے، تم خداوند ہی کہلاؤ خدا اور سہی۔ پندار کہتے ہیں خیال کو، غرور کو، تکبر کو یا تصور کو بھی کہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تم بت ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ شاعر اپنے محبوب کو اکثر و بیشتر بت کہتے ہیں، اور یہ ہم بہت سارے اشعار کی آپ کو مطلب سمجھاتے ہوئے یہ آپ کو بتا چکے ہیں۔ بت بھی کہتے ہیں اور صنم بھی کہتے ہیں۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم تو بت ہو، پھر تمہیں خدائی کا غرور اور تکبر کیوں پیدا ہو گیا ہے، یعنی تم کیوں خدا بن رہے ہو۔ میری بات مانو، خدا کو الگ رہنے دو، صرف خداوند یعنی مالک اور آقا ہی کہلانا تمہارے لیے زیادہ مناسب ہوگا۔ محبوب کو سمجھا رہے ہیں اس شعر میں کہ عاشقوں پر ایسے ظلم نہ کرو کہ جیسے تمہیں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں۔ شعر دیکھیے کہ حسن میں حور سے بڑھ کر نہیں ہونے کے کبھی، آپ کا شیوا و انداز و ادا اور سہی۔ شیوا کہتے ہیں طریقے کو، اور انداز اور ادا محبوب کے نخروں کو سمجھ لیجیے۔ اور حور تو آپ جانتے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت خاتون کے لیے مثال دی جاتی ہے۔ تو وہ اپنے محبوب سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ آپ کا طور اور طریقہ، طرز اور ادا کتنی ہی عجیب و غریب کیوں نہ ہو، لیکن آپ حسن میں حور اور پری پر برتری حاصل نہیں کر سکتے۔
یہ کسی ایسے موقع کا معاملہ معلوم ہوتا ہے جب محبوب سے باتیں ہو رہی تھیں اور وہ اپنے انداز اور ادا پر غرور میں آپے سے باہر ہو رہا تھا۔ تو بات چیت کے دوران عاشق نے بس ان کو سمجھاتے ہوئے وہ بات بھی کہہ دی جو اس کی زبان پر نہیں آنا چاہیے تھی، اور شاید مقصد یہی تھا کہ محبوب کو غصہ آئے اور وہ مزید ظلم کرے۔ یعنی یہ تو عاشق پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ میں مشتاق جفا ہوں، تو یہ وہی غزل چل رہی ہے، تو غالباً اس شعر کو مزید درست ثابت کرنے کے لیے غالب نے یہ شعر کہا۔ شعر دیکھیے کہ تیرے کوچے کا ہے مائل دل مستر میرا، کعبہ ایک اور سہی قبلہ نما اور سہی۔ آپ کو اس میں قبلہ نما عجیب لگ رہا ہوگا شاید، کیونکہ اب غالباً اس کا استعمال ہے نہیں۔ قبلہ نما ایک تیر بنا دیتے تھے اور جس کا رخ قبلے کی طرف رکھتے تھے تاکہ کوئی اجنبی آدمی آئے اور اسے نماز پڑھنی ہو تو وہ اس کو اندازہ ہو جائے کہ بھئی اس شہر میں یا اس گاؤں میں جہاں بھی وہ پہنچا ہے وہاں قبلے کا رخ کدھر ہے، یعنی کدھر اس کو منہ کر کے نماز پڑھنی چاہیے۔ وہ کہہ یہ رہے کہ میں مانتا ہوں کہ کعبہ نہایت مقدس مقام ہے، قبلہ نما سے بھی مجھے انکار نہیں، لیکن میں کیا کروں میرے محبوب، میرا دل تو اضطرار کی حالت میں صرف تیرے ہی کوچے کو جانا چاہتا ہے، کعبے اور قبلے کی طرف سے اسے کوئی جانے کا شوق نہیں۔ بظاہر اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ میرے نزدیک کعبہ اور قبلہ نما اصل توجہ کی چیزیں ہیں ہی نہیں، دل کا تعلق صرف محبوب حقیقی سے ہونا چاہیے، یعنی اللہ کی ذات سے ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے قبلہ نما اور کعبہ جو ہے وہ ان کو انہی نشانیوں کے طور پہ لیے جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان نشانیوں سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہم تو صرف جو محبوب حقیقی ہے یعنی خداوند تعالیٰ کی ذات ہے، ہمیں تو اسی سے مطلب ہے۔ تو خواتین حضرات، یہ تھی مرزا غالب کی آج کی غزل، اس کے کچھ میٹھی الفاظ کی معنی اور اس کے کچھ شعروں کا مطلب۔ آپ سے انشاءاللہ غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔